اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عظمی وائس کے معزز سبسکرائبر، قربانی کا لفظ اپنے معنوی اطلاقات کے اعتبار سے وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے۔ قرب کسی چیز کے نزدیک ہونے کو کہتے ہیں، لہٰذا قربانی سے مراد ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو۔ اصطلاحاً قربانی کا لفظ عید الاضحیٰ کے ذبح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دن قرب الہی حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قربانی سے مراد اپنی جان، مال، اولاد، عزت و آبرو، راحت و آرام سمیت ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا ہے۔ سورہ انعام میں ہے، بے شک میری نماز اور میرا حج اور قربانی سمیت سب بندگی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دوستو، کسی حلال جانور کو قرب الہی کے حصول کی نیت سے ذبح کرنے کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے قرآن حکیم میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل و قابیل کی طرف سے دی گئی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ قربانی کی ابتدا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کی، لیکن اس کو دائمی شہرت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ملی۔ یہ قربانی ذبح عظیم کی آئینہ دار تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے ہر سال 10 ذی الحج کو قربانی کا فریضہ ادا کیا جاتا رہے گا۔ قربانی محض ایک رسم کے طور پر جانور ذبح کرنا ہی نہیں، بلکہ اس کے ذریعے درج ذیل مقاصد کا حصول مطلوب ہے۔ قربانی وہ سنت ابراہیمی ہے جسے امت محمدیہ میں ایک زندہ جاوید یاد کے طور پر دوام عطا کر دیا گیا ہے، اور امت مسلمہ کو ہدایت کی گئی کو اس کی روح کو تازہ کرتے ہوئے اس کا عملی مظاہرہ کرتی رہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیم کی تقلید کو عبادت کا درجہ دے دیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا شے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اس قربانی سے ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مینڈا ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا ارادہ کرتے تو 2 مینڈے خریدتے جو موٹے تازے سینگوں والے کالے سیاہ رنگ دار ہوتے، ایک اپنی امت کے ہر فرد کی جانب سے ذبح کرتے جو بھی اللہ کو ایک مانتا ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہو، دوسرا اپنی اور اپنی آل کی جانب سے ذبح فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دمبے ذبح کرتے دیکھا تو عرض گزار ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت فرمائی تھی، چنانچہ ارشاد عالی کے تحت ایک قربانی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ بات سنت سے ثابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے بھی قربانی کی، اپنے اہل بیت اور قیامت تک آنے والی اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے احیا اور یادگار کے طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد میری طرف سے اور اپنی طرف سے قربانی کر دینا۔ اس پر امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ عمل پیرا رہے۔ سنت ابراہیمی کی تقلید کرنے سے نہ صرف ان کے اعمال کی یاد زندہ رہتی ہے بلکہ نیک عمل کا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے۔ سنت ابراہیمی علیہ السلام امت مسلمہ کو یاد دلاتی ہے کہ جس طرح وہ آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار سنت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اس طرح اس خون کو
گواہ بنا کر یہ وعدہ کریں کہ دین کی سربلندی کے لیے جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تب بھی وہ اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس کے برعکس اگر قربانی کے اندر یہ روح کار فرما نہ ہو تو ایسی قربانی مردہ رسم کے سوا کچھ نہیں۔ دوستو، قربانی کا مقصد مسلمانوں میں ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیم کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے واجب قرار دیا۔ یہ عبادت بلا اختلاف امت محمدیہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر رائج ہے۔ جامع ترمذی میں منقول حدیث میں مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یوں مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام پذیر رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے رہے۔ قربانی کا اصل مدعا مسلمانوں کے اندر جذبہ ایثار اجاگر کرنا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ہر عزیز شے قربان کرنے کے لیے مستعد رہیں۔ ہر عمل انسانی شخصیت، نفس، قلب و باطن پر خاص اثرات مرتب کرتا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے خاص اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ قربانی بھی ایسے ہی اعمال میں سے ہے، لیکن وہی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جس کا مقصد رضا الہی کا حصول ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی قربانی کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا لیتا ہے اور بندے کو بارگاہ الہی میں قبولیت کی وہ شان عطا کرتا ہے جس کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ کو خون بہانے سے زیادہ بندے کا کوئی عمل محبوب نہیں۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، وہ خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بلند درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو تمہیں اپنی قربانی سے مسرور ہونا چاہیے۔ قربانی کی قبولیت میں جو چیز بنیادی اہمیت کی حامل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حسن نیت، صدق و اخلاص ہے۔ عمل اگر صدق و اخلاص کی بنا پر کیا جائے تو چاہے قلیل تر ہی کیوں نہ ہو، انسان کا درجہ بلند کر دیتا ہے، جبکہ وہی عمل اگر صدق و اخلاص، نیک نیتی سے خالی ہو تو خواہ وہ پہاڑوں کی طرح کیوں نہ ہو، خدا کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر قربانی میں نیت یہ ہو کہ بہت بڑے اور کثرت سے جانور خرید کر ان کی نمود و نمائش کریں تاکہ لوگ متاثر ہوں، وہ یہ کہیں کہ بہت بڑا آدمی ہے، لوگوں کی نظر کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن خدا کے ہاں ایسا آدمی بڑا نہیں ہوتا۔ عین ممکن ہے کہ خدا کے ہاں پچھلی صف پر بیٹھا ہوا وہ آدمی بڑا ہو جس میں قربانی کرنے کی سکت بھی نہ ہو، لیکن اس کا دل چاہ رہا ہو کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں خدا کی رضا کے لیے قربانی کرتا۔ عین ممکن ہے قربانی نہ کر کے بھی اس غریب کو اللہ کی بارگاہ میں وہ اجر مل جائے جو ریاکاری کی قربانی کرنے والے کو کبھی میسر نہ ہو سکے۔ لہذا قربانی کا قبول ہونا اس پر موقوف ہے کہ قربانی کس نیت سے دی جا رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یعنی ان جانداروں، یادگاروں اور مقامات احکام اور مناسک وغیرہ کی تعظیم جو اللہ یا اللہ والوں کے ساتھ کسی اچھی نسبت یا تعلق کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں، تو یہ تعظیم دلوں کے تقوی میں سے یہ تعظیم وہی لوگ بجا لاتے ہیں جن کے دلوں کو تقوی نصیب ہو گیا ہو۔ اس ارشاد بانی میں تقوی کو دل کی کیفیت قرار دیا گیا ہے۔ قربانی کے جانور اس لیے اللہ کے شاعر ہیں کہ اللہ کے قرب کے لیے ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ چونکہ ان کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس لیے شاعر اللہ میں سے ہو جاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے، اور قربانی کے بڑے جانوروں یعنی اونٹ اور گائیں وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے۔ قرآن و سنت کے احکام کے پیش نظر انسان اس نتیجے پر آسانی سے پہنچ جاتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جس شے کی قدر و منزلت ہے وہ اس کی ظاہری صورت نہیں بلکہ اس کے اندر چھپی ہوئی حسن نیت اور دلوں کا تقوی ہے۔ قربانی کرنے والے نیت کے اخلاص اور تقوی کے باعث اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ قربانی کا منتہی مقصود تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اگر تقوی ہی نصیب نہیں تو پھر قربانی کرنا محض فضول رسم ہے۔ اس لیے خلوص اور صرف رضا الہی کے حصول کی نیت سے ہی قربانی کرنی چاہیے۔